بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی کی دلہنوں کے کپڑوں کی دکان تھی، اس کے پاس بہت اچھے اچھے جوڑے تھے۔ میری جب شادی ہونے لگی تو میں نے بہت ضد کی کہ میں بھائی کی دکان سے ہی لہنگا لوں گی۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا اور اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میں رونے لگی تو بھابھی نے کہا کہ میں تمہیں جوڑا لے دوں گی۔ 2 دن بعد بھائی دوسرے شہر گیا تو بھابھی مجھے دکان پر ساتھ لے گئی اور میں نے جوڑا لے لیا۔ ساتھ ہی بھابھی نے ایک پیارا سا ڈبہ بھی دیا اور کہا کہ ہم سب دلہنوں کو دیتے ہیں پر شادی کی رات تک شوہر کے ساتھ ہی کھولنا۔ میں بھی مان گئی اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات شوہر کے ساتھ جب وہ ڈبہ کھولا تو میرے شوہر نے مجھے زوردار تھپڑ دے مارا، کیونکہ اس میں تو میرا نام ملکہ ہے۔ میں اپنے نام کے برعکس کسی امیر گھر میں نہیں بلکہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھ سے بڑا بھائی تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ میرے ابا کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی کہ کمانا ہے اور بچوں کو پالنا ہے۔ وہ تو ایسے جیسے ہمیں پیدا کر کے بھول ہی گئے تھے۔ اماں بیچاری لوگوں کے کپڑے سی کر ہمیں پال پوس رہی تھی۔ ابا کا جب جی چاہتا گھر سے نکل جاتے اور کئی دن گھر نہ لوٹتے، اور جب جی چاہتا تو گھر آ جاتے۔ اماں سے مار کٹائی کر کے پیسے لے جایا کرتے۔ ہم میں سے کسی بہن بھائی کو ابا بالکل پسند نہیں تھے۔ میرا جی چاہتا کہ میں جلدی بڑی ہو جاؤں اور میں بھی کوئی کام کر کے امیر ہو جاؤں۔ میرے بڑے بھائی اور بہن کی بھی یہی سوچ تھی کہ ہمیں پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے۔ پڑھے لکھوں کو نوکری نہیں ملتی، یہ بات بچپن ہی سے ہمارے دماغوں میں بٹھا دی گئی۔ اس لیے میرا بھائی میٹرک کرنے کے فوراً بعد کام پر لگ گیا۔ اس کی تنخواہ سے گھر میں پیسے آنے لگے تو اماں کی جان کو بھی تھوڑا سا سکون ملا۔ میں نے بھی ایف اے کے بعد مزید پڑھائی کو ترک کر کے ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ بھائی کا ارادہ تھا کہ پہلے میری شادی ہو جائے پھر ہی وہ اپنے بارے میں سوچے گا، مگر میری ضد تھی کہ جب تک میرے لیے کوئی امیر رشتہ نہیں آئے گا میں شادی نہیں کروں گی۔ بھائی کا ارادہ تھا کہ بڑے بازار کے بیچوں بیچ اپنی دکان کھولوں گا۔ کپڑوں کی دکان میں اس کا آئیڈیا سن کر میں بس ہنس دی تھی۔ یہ لاکھوں کی دکان کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارا تو گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہم کرائے پہ رہا کرتے تھے۔ پھر بھائی نے اپنے کہے کو سچ کر دکھایا، کیونکہ اس نے واقعی ایک دکان کرائے پر لی، اپنا ذاتی کام شروع کر دیا۔ اس نے دلہنوں کے کپڑے بیچنا شروع کر دیے۔ وہ آرڈرز پہلے گھر لے کر آتا، اماں ان لہنگوں کو سی دیا کرتی اور پھر وہ دکان پر لے جاتا اور بیچ دیا کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کا کام چل نکلا۔ بڑی جلدی اس نے ترقی کر لی۔ ہم اس علاقے سے نکل کر بہتر علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کے حالات بدل گئے تو بھائی کی شادی کا ارمان دل میں جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ اماں اپنی بہو تلاش کرنے کی زحمت کرتی، بھائی نے خود ہی ایک لڑکی پسند کر لی۔ وہ لڑکی بھائی کی دکان پر ہی کام کیا کرتی تھی، اس لیے بھائی نے ضد کی کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھلا کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ گھر کا واحد کمانے والا تھا، اس کی مرضی کے آگے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس کی پسند کو بہو بنا کر اماں گھر لے آئی۔ میری بھابھی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے خاندان یا آگے پیچھے کا ہمیں کچھ علم تو نہیں تھا، حالانکہ امی نے احتجاج کیا تھا کہ لڑکی کے ماں باپ اور خاندان وغیرہ کا تو کچھ تو علم ہونا چاہیے، مگر بھائی کی آنکھوں پر بھابھی کی خوبصورتی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بھابھی کی عادات وغیرہ کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ صبح بھائی کے ساتھ ہی کام پر نکل جاتی اور شام کو اس کے ساتھ ہی واپس آ جایا کرتی۔ کھانا وہ دونوں کمرے میں منگوا کر کھا لیتے اور سو جایا کرتے۔ اب تو بھائی نے اماں سے لہنگے سلوانے کا کام بھی بند کر دیا تھا۔ اب ان سے سلائے لہنگے زیادہ بکا کرتے تھے۔ ہمیں وہ ہر مہینے اچھے خاصے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ ہمیں کیا اعتراض ہونا تھا کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس دوران میرے رشتے کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ چھٹی کا دن تھا، بھائی اور بھابھی ہی گھر پر تھے۔ اماں بھائی سے کہنے لگیں کہ اب تو سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، اب اپنی بہنوں کی شادی کی فکر کر۔ بھائی کہنے لگیں کیوں نہیں، میں ڈھونڈتا ہوں کوئی اچھا سا رشتہ۔ میں نے جوش سے کہا کہ پھر میں آپ کی دکان سے اپنا دلہن والا جوڑا لوں گی۔ میری بات سن کر چائے پیتے بھائی کو جیسے جھٹکا لگا اور کپ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری دکان سے کپڑے کیوں لو گی تم؟ میں نے کہا لو، میرے بھائی کی اپنی دکان پر اتنے اچھے جوڑے موجود ہیں تو پھر میں باہر سے کیوں پیسے ضائع کروں؟ بھائی کو جانے کیا ہوا کہ غصے سے کہہ دیا کہ جتنے پیسے چاہیں ہوں گے بول دینا، لیکن میری دکان سے کپڑے لینے کا بھول جاؤ، وہاں قدم رکھنے کا بھی سوچنا بھی مت۔ میں اس کے اتنے سخت لہجے پر دنگ ہی رہ گئی اور رونے لگی۔ بھائی میرے آنسو نظر انداز کر کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں مجھے چپ کروانے لگی۔ بھائی نے مذاق کیا ہے، تم کیوں سیریس ہو رہی ہو؟ تم نے اس کی دکان سے کپڑے لینے ہیں تو لے لینا، ابھی کون سا تمہاری شادی قریب آ گئی ہے۔ بھائی کے اس رویے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آج تک ہمیں نہ تو وہ اپنی دکان پر لے کر گیا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی دکان کا ایڈریس بتایا ہے۔ کچھ دن بھابھی نے امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ موجود ہے۔ لڑکا کروڑ پتی ہے، بس عمر کا ملکہ سے 10 سال بڑا ہوگا، اپنا بنگلہ اور گاڑیاں ہیں، مین بازار میں آدھی مارکیٹ تو اسی کی ہے۔ آپ کہیں تو اس سے ملکہ کے رشتے کی بات چلاؤں؟ اماں نے سن کر کہا کہ وہ 10 سال بڑا ہے اور اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے۔ تھوڑا تذبذب میں پڑ گئی۔
کہ پھر تو اس کے بچے بھی ہوں گے۔ بھابھی کہنے لگی کہ 3 بچے ہیں مگر وہ بورڈنگ سکولز میں پڑھتے ہیں، اپنے ننیال کے پاس رہنا ہی زیادہ تر پسند کرتے ہیں۔ فکر نہ کرو خالہ، ملکہ سچ میں اس محل کی ملکہ بن جائے گی۔ اماں راضی نہیں تھی کہ میرا دل نہیں مان رہا۔ لڑکیوں کی شادی اپنے خاندان میں ہی کرنی چاہیے، مگر مجھے اس رشتے کی صورت اپنے برسوں پرانے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ ٹھیک ہے بھابھی، میری طرف سے یہ رشتہ ڈن ہے، تم ان گھر والوں کو بلا لو۔ بھابھی کہنے لگی مگر ایک شرط ہے کہ تمہارے بھائی کو اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ میں کروا رہی ہوں۔ میں حیران ہوئی، کیوں بھابھی؟ بھابھی نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ بس ویسے ہی، کہیں وہ اعتراض نہ کر دیں۔ کچھ دنوں کے بعد میری شادی اسی سے طے ہو گئی جس کا رشتہ بھابھی لے کر آئی تھی۔ بھائی نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شادی کے دن قریب آ گئے، ساری تیاری مکمل ہو گئی، بس شادی کا لہنگا رہ گیا تھا۔ میں نے پھر بھائی سے کہا کہ مجھے تمہاری دکان سے ہی اپنی شادی کے لیے لہنگا خریدنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے پھر سختی سے منع کیا تو میں روتے ہوئے کہا کہ دلہنوں کے کپڑے ہی بیچتے ہو نا، یا کچھ اور جو مجھے دکان پر نہیں آنے دے رہے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، رنگ اڑ گیا، بغیر کچھ کہے وہ کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی کہنے لگی ارے تو کیوں فکر کرتی ہے، میں تجھے خود دکان پر لے کر جاؤں گی، بس اپنے بھائی کو دوسرے شہر جانے دو۔ 2 دنوں بعد بھائی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تو بھابھی مجھے لے کر دکان پر چلی آئی۔ اتنی بڑی دکان دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ بھائی کی اتنی اچھی دکان تھی، اس نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا۔ بھابھی نے بڑے روب سے سیلز مین کو کہا کہ نئے آنے والے ڈیزائن کے زبردست کام والے لہنگے دکھاؤ۔ ایک کے بعد ایک جوڑا دے کر بھابھی کہتی جاؤ کہ ٹرائی کر کے آؤ۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر بھابھی کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک نہایت مہنگا لہنگا ان کو میرے لیے پسند آ گیا اور وہ لے کر ہم گھر آ گئے۔ بھابھی نے گھر آ کر مجھے ایک ڈبہ بھی دیا اور کہا کہ ہم اپنی دکان پر ہر کسٹمر کو ساتھ میں یہ تحفہ بھی دیتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے بھی یہ وہاں سے لے کر آئی ہوں، تم اس کو ابھی مت کھولنا، وہ شادی والے دن اپنے میاں کے ساتھ ہی کھولنا۔ میں تجسس میں پڑ گئی کہ آخر اس ڈبی میں ایسا کیا ہے جو اتنی حفاظت سے پیک کیا گیا ہے۔ خیر وہ میں نے شادی کے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بھابھی کے ملازم ان کو بتا نہ دیں کہ اب ان کی بہن یہاں آئی تھی، مگر بھابھی نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کسٹمر ہی ہے۔ مجھے سن کر تسلی ہوئی مگر پھر بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، مگر کچھ نہ ہوا اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ وہ ڈبہ بھی لے کر جانا ہے۔ وہ تو بھابھی نے رخصتی کے وقت مجھے پکڑا دیا کہ لو جاتے ہی اپنے شوہر کے ساتھ سب سے پہلے گفٹ کھولنا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آگے شوہر کے کمرے میں آتے ہی مجھے بھابھی کی نصیحت یاد آئی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈبہ پکڑا اور اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا، کھولتے ہی اندر سے جو کچھ نکلا اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرے شوہر نے بھی یہ سب دیکھا اور کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس میں تو میری تصویریں تھیں جو مختلف لڑکوں کے ساتھ تھیں اور لڑکوں کے ساتھ جنہیں میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ پہلی دلہن دیکھی ہے جو خود اپنی بے حیائی کا ثبوت اپنے شوہر کو دکھا رہی ہے۔ میں تم جیسی بے حیا لڑکی کو اپنی زندگی میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، جس کے شادی سے پہلے ہی اتنے افیئر ہوں۔ وہ مجھے طلاق دینے لگا تھا کہ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ اس وقت میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم یہ کیا ہے سب، میں نہیں جانتی کہ لڑکے کون ہیں، میں نے آج تک ان کو اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، یہ نقلی تصویریں ہیں اور باکس تو بھابھی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کھولنا۔ وہ میرے ساتھ کچھ ایسے گھٹیا مذاق کرے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر کچھ دیر کو سوچ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، لیکن اگر یہ سب سچ ہوا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے بر وقت اس کو رو کر اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ بھابھی نے میری زندگی کیوں برباد کرنے کی سوچی۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ صبح کا میں نے بڑی مشکل سے انتظار کیا اور گھر جاتے ہی میں نے بھابھی کو ایک طرف لے کے جا کر زور سے بازو دبوچ کر پوچھا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میری زندگی تباہ کرتے ہوئے تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ تم بھی ایک لڑکی ہو؟ وہ حیرانی سے کہنے لگیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تم نہیں جانتی تھی کہ اس گفٹ باکس کے اندر کیا تھا؟ وہ حیرانی سے چونک کر پوچھنے لگی کہ مجھے نہیں پتا کہ اس گفٹ باکس کے اندر کیا تھا۔ ہماری دکان کی ہر دلہن کو وہ گفٹ باکس میں دیا جاتا ہے اور اس دن تمہارے سامنے سیلز مین نے لہنگے کے ساتھ ہی دیا تھا۔ میں نے تو کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھے اجازت ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی ہی یہ ڈبے بنواتا ہے اور اسی نے اپنے کسٹمر کو لہنگوں کے ساتھ یہ باکس دینے شروع کیے تھے۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تمہارے ڈبے سے کیا نکلا، مجھے تو یہی تھا کہ کوئی جیولری وغیرہ ہی ہوگی۔ اس نے تو سارا ملبہ بھائی پر ڈال دیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ ویسے اس دن اس نے میرے سامنے وہ ڈبہ لیا تھا اور گھر آ کر مجھے دے دیا تھا۔ بھابھی کہنے لگی کہ ملکہ یقین کرو، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، تمہارے بھائی کی دکان ہے، اس کو پتہ ہوگا وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیا کرتا ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا، کیوں تم نہیں جانتی کیا؟
تم بھی تو ادھر ہی کام کرتی ہو۔ کہنے لگیں کہ میرا کام صرف کاؤنٹر پر حساب کتاب دیکھنا ہے، اس سے آگے جانے کی کبھی میری ہمت نہیں ہوئی، نہ ہی اجازت ملی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ بھائی کی دکان پر کیا ہو رہا تھا ایسا جو نظروں سے اوجھل تھا؟ کیا وہاں آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا؟ شاید اسی لیے بھائی گھبراتا تھا کہ میں کہیں اس کی دکان پر آ کر اس کے راز سے واقفیت حاصل نہ کر لوں، اسی لیے وہ منع کرتا تھا کہ میری دکان سے لہنگا لینے کا سوچنا بھی مت۔ میرے شوہر نے مجھے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر 1 مہینے تک میں اپنی سچائی ثابت نہ کر پائی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بھائی کی دکان پر جا کر یہ سارا راز معلوم کرنے کی کوشش کرتی کہ میرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی۔ بھابھی پر میرا شک ختم نہیں ہو رہا تھا، مگر اب مجھے ہی کرنا تھا جو بھی کرنا تھا۔ میں نے اگلے دن اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل لیا اور کسی کو بھی بتائے بغیر بھائی کی دکان پر پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حلیہ بنایا تھا کہ مجھے میری سگی ماں بھی دیکھ لیتی تو پہچان نہ پاتی۔ میں نے جا کر 1 ہفتے بعد میری شادی ہے اور مجھے ایک بہترین لہنگا چاہیے، یہ میں نے جا کر دکان پر کہا۔ میرے بھائی نے اپنے خاص ملازم کو دے کر کچھ اشارہ کیا، اس نے ہاں میں سر ہلایا اور میرے سامنے ڈھیر سارے لہنگے رکھ دیے۔ کہا کہ میڈم آپ ٹرائی روم میں جا کر دیکھ لیں، یہ فٹنگ وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ وہاں کچھ تو گڑبڑ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹرائی روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور باہر آ گئی اور کہا کہ مجھے ٹرائی نہیں کرنا، یہ ڈیزائن مجھے پسند ہے مگر اس کا رنگ نہیں ہے، مجھے آرڈر پر اسی ڈیزائن میں کالے رنگ کا لہنگا بنوانا ہے، خرچ چاہے 2-3 لاکھ آ جائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ 2-3 لاکھ کا سن کر سب کی جیسے رالیں ٹپک گئی تھیں۔ میں نے ان کو 1 ہفتے کا وقت دیا۔ پیسے میرے شوہر کے پاس بہت تھا، میرے خود کے پاس کافی پیسے اکٹھے ہو چکے تھے کیونکہ شوہر کے امیر رشتہ داروں نے بھاری سلامی دی تھی۔ میں نے 2 لاکھ نکالے اور بھائی کی دکان پر چلے گئے۔ میرا آرڈر بن کر آ چکا تھا۔ سیلز مین بار بار کہہ رہا تھا کہ میڈم آپ ٹرائی روم میں جا کر ٹرائی کر لیں، کچھ اونچ نیچ ہے تو ہم ابھی ٹھیک کر لیں۔ میں نے گرج کر کہا کہ میں نے زیادہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ تم لوگ مجھے مشورے نہ دو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں دیکھ لوں گی گھر جا کر، ابھی بس اسے پیک کر دو، کل لینے آؤں گی۔ دکان سے نکلتے ہوئے میں نے سنا تھا کہ میرا بھائی اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ اس پر دوسرا فارمولہ استعمال کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن میں مہنگا لینے گئی تو مجھے ساتھ میں ایک ڈبہ بھی دیا گیا، یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا بھابھی نے مجھے میری شادی پر دیا تھا۔ بھائی کہنے لگا کہ میڈم یہ ہمارے ہر کسٹمر کو اپنی طرف سے ہم تحفہ دیتے ہیں، آپ گھر جا کر اسے کھولیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ تحفہ آپ کو کیسا لگا۔ مجھے جاننے میں بے حد دلچسپی ہو رہی تھی کہ اب کی بار اس ڈبے میں کیا ہوگا۔ میں نے گھر جا کر اس ڈبے کو کھول کر دیکھا تو توقع کے عین مطابق اندر سے میری تصویریں نکلیں، نازیبا تصویریں ایڈٹ کی ہوئی اسی کی دکان کے لڑکوں کے ساتھ۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی میرا فون بجنے لگا۔ میرے دکان پر یہی نمبر دیا تھا۔ دوسری طرف میرا ہی بھائی تھا جو کہنے لگا کہ میڈم تصویریں تو آپ نے دیکھ لی ہوں گی، میں چاہتا تو یہ آپ کے ہونے والے شوہر کو بھی بھیج سکتا تھا مگر سوچا کہ پہلے آپ سے پوچھ لوں۔ 2 دن تک مجھے 10 لاکھ دے دیں گی تو میری زبان بند رہے گی اور ان تصویروں کی کاپیاں ضائع ہو جائیں گی، ورنہ میں نے اسے حقیقت اگلوانے کی خاطر کہا کہ ورنہ کیا، میں تم سے ڈرنے والی نہیں، سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تصویروں کو ایڈٹ کرنا عام سی بات ہے۔ وہ سن کر قہقے لگانے لگا اور کہا کہ چلو تصویروں کو کوئی نہیں مانے گا مگر ان لڑکوں کی گواہی تو مانے گا نا، جب یہ لڑکے گواہی دیں گے تو کہ ہاں یہ لڑکی ہمارے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، تب کیا کرو گی تم؟ دنیا میں بدنام ہو جاؤ گی۔ میں سب سمجھ رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ اس ڈرامے کا ڈی اینڈ کرنے کے بعد سے میں نے اسے کہا کہ کل باغ میں 10 بجے پہنچ جانا، تمہیں سارے پیسے مل جائیں گے۔ اگلے 10 بجے میں خالی بیگ ہاتھ میں لے کر باغ میں چلی گئی۔ میرا بھائی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نظر آیا، میں نے نقاب پہنا ہوا تھا اس لیے اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ میں نے خالی بیگ اس کی طرف بڑھا دیا، اس نے بیگ کھولا تو خالی دیکھ کر غصے سے بولا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے نقاب اتار کر پوچھا بھائی بتاؤ گے تو تم کہ یہ سب کیا ہے؟ کیوں لڑکیوں کو بلیک میل کرتے پھر رہے ہو؟ اس کی رنگت ہی فق ہو گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم نے خود ہی تو 10 لاکھ لانے کا بولا تھا، بھول گئے کیا؟ وہ ہکا بکا ہو کر پوچھنے لگا کہ تو وہ تم تھی؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں تھی، حلیہ بدل کر تمہاری دکان پر آئی تھی تاکہ سچ معلوم کر سکوں، اور میں تمہارے بارے میں سب جان چکی ہوں کہ تم لڑکیوں کو ٹرائی روم میں بھیج کر ان کی ویڈیو بناتے ہو اور بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہو۔ میں نے اس دن ٹرائی روم میں لگا کیمرہ دیکھ لیا تھا، اور میری طرح جو لڑکیاں ٹرائی روم میں نہیں جاتی ہوں گی ان کو اس طرح کی جھوٹی تصویریں دکھا کر بلیک میل کرتے ہو گے تاکہ پیسے لے سکو ان سے۔ اسی لیے آج تک تم ہمیں اپنی دکان پر نہیں لے کر جاتے تھے کہ کہیں تمہارا سچ سامنے نہ آ جائے۔ میں نے جب بھی لہنگا لینے کی بات کی تو تم نے اسی وجہ سے منع کر دیا کیونکہ اپنی بہن کی عزت ہوتی ہے اور دوسروں کی عزت تو کچھ معنی نہیں رکھتی کیا؟ اس نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی، گویا سب کو ٹھیک کہا میں نے۔
جو تھوڑی بہت امید میرے اندر باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میرا بھائی ایسا نکلے گا میرا وہم و گمان بھی میں بھی نہیں تھا۔ میں نے دکھ اور صدمے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ اتنا مان تھا تم پر، سب ملیا میٹ کر دیا تم نے۔ کہنے لگا کہ بچپن سے غربت کی چکی میں پستے تنگ آ گیا تھا، 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہوئے زندگی گزاری ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ساری عمر یوں ہی گزر جائے، اور میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں غلط راستے سے دولت کما سکوں۔ میں کیا کرتا؟ محنت مزدوری کرتا ہوں، ساری زندگی مزدور ہی بنا رہتا۔ تم لوگوں کو ایک اچھی زندگی دینے کی خاطر مجھے یہ کھیل کھیلنا پڑا۔ جو امیر لڑکیاں آتی تھیں وہ بڑی آسانی سے دام میں پھنس جایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ میری دکان پر جو 4 لڑکے تھے وہ بھی شکار گھیر لیا کرتے تھے۔ ہمیں اس کام سے بہت کمائی ہو رہی تھی۔ میں نے نفرت سے کہا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیل کر کمائی جانے والی حرام کی کمائی کھلانے سے بہتر تھا کہ تم مر جاتے۔ کبھی سوچا ہے کیا گزرتی ہوگی ان لڑکیوں پر؟ اس کے ساتھ کے لڑکے کو دیکھ کر اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھا کہ اس دن میں اپنی بھابھی کے ساتھ آئی تھی نا لہنگا لینے، تو تم لوگوں نے اس ڈبے میں کیا میری ویڈیو بنا کر بھابھی کو دی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے اس ڈبے کے اندر جیولری رکھی تھی کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ ان کی نند ہیں، اسی لیے نہ تو آپ کی ریکارڈنگ کی اور نہ ہی نقلی تصویریں بنائیں۔ میں نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کو سزا ملے، اسے احساس ہو کہ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور اسے کسی سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں سے سیدھا میں بھابھی کے پاس گئی اور دکھی لہجے میں کہا کہ تم سب جانتی تھی جو وہاں ہو رہا ہے، اور تم نے اس کا بدلہ ان نقلی تصویروں کے ذریعے مجھ سے لینے کی کوشش کی تاکہ مجھے طلاق ہو جائے۔ وہ کہنے لگیں کہ ہاں میں سب جانتی تھی۔ میں نے اسے ڈبے سے جیولری نکال کر اپنے ایڈٹ کی ہوئی تصویریں رکھ دیں تاکہ اسے دیکھتی تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے۔ میں تمہارے بھائی کی زندگی میں آئی ہی اس کو برباد کرنے تھی۔ اس نے میری بہن کو بھی یوں ہی بلیک میل کیا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں بھی طلاق ہو اور اس کو بھی پتہ چلے کہ جب خود کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم بھی طلاق یافتہ کہلاؤ تاکہ تمہارا بھائی بھی پل پل جیے اور پل پل مرے۔ میں نے دکھ سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر تم مجھے طلاق دلوانے کے بجائے باقی لڑکیوں کو بچانے کی خاطر اس کی اصلیت سامنے لے آتی، جیسے میں نے کیا۔ اپنے بھائی ہونے کے باوجود اسے پولیس کے حوالے کر کے آ رہی ہوں۔ وہ تو شکر تھا کہ میری کوئی نیکی کام آ گئی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، ورنہ میری بھابھی نے تو پورا پلان بنایا تھا کہ بھائی کے کیے کا بدلہ وہ مجھ سے لے گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔